حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو زندگی کے ہر لمحے میں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ اور طریقہ نصیب فرمایا ہے۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی ذاتی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ کی ذات کا سہارا لیتا ہے بندہ مومن، اور اللہ رب العزت کی ذات کو ہر جگہ اپنے لیے ایک کریڈیبلٹی سمجھتا ہے، اور اس میں سمجھنا بھی چاہیے کہ بندہ مومن کا سب کچھ اللہ کی ذات پر آ کے ٹھہر جاتا، رک جاتا ہے۔ آج کی جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک اہم موضوع جو ہم اپنی پریکٹیکل معاشرتی زندگی میں جس کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے بات بات پہ قسم اٹھانا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی لغو قسموں کا ذمہ دار نہیں ہے، فضول قسمیں، لغو قسم کی قسمیں، ہر بات پہ قسم، نہ وہ ذمہ دار ہے نہ اس نے تمہارا مواخذہ کرنا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ اسی قسم کا ذمہ دار ہے اور اسی قسم کا مواخذہ فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پختہ اعمال پر کھائی جانے والی قسمیں ہیں۔ تو برادران محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کی صفات یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا صفات کا ایک کریڈٹ دے کر اپنی ذات کو دوسرے کے لیے محفوظ اور مضبوط سمجھنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے قرآن مجید کی قسم، میں حلف لیتا ہوں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس میں اب دو چیزیں ہیں، ایک جائز قسم کی قسمیں ہیں، ایک ناجائز قسم کی قسمیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل قسمیں اٹھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منسوب ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اس طرح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ان میں اکثر ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں واللہ کے لفظ آتے ہیں کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دینی شاعر کا کام ہو یا اسلام کا کوئی ایسا جو ہے وہ عظیم المرتبت، عظیم الرفت، جس سے اللہ کی قربت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کے دین کی پختگی کا اظہار ہوتا ہو، اس کو اللہ کا نام لے کر دوسرے کے لیے اعتباری حیثیت کی طرف لے جانا، دوسرے کا اس پر اعتبار جمانا، جیسے کسی کافر سے بات ہو رہی ہو، غیر مسلم سے بات ہو رہی ہو،
تو اس وقت اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یا کوئی ایسا زندگی کا کام سر انجام دینا ہو جیسے کسی عہدے کا حلف لینا، اپنے ریاستی امور کو نمٹانے کے لیے یا خاندانی معاملات کو چلانے کے لیے اپنی ذات کو ورث اور ایک اعتباری حیثیت دینے کے لیے، تو اس چیز میں یہ ایسی قسمیں ہیں، یہ ایسے حلف نامے ہیں جن کی اجازت ہے کہ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ حلف لیتا ہوں کہ میں جو مجھے ذمہ داری ملی ہے میں اس کو بہترین طریقے سے نبھاؤں گا۔ اللہ کی ذات کو اس میں شامل کر لیا تو اس بات کی تو اجازت ہے۔ یا اسی طرح ایسی قسمیں کہ جن کی وجہ سے مستقبل میں کسی کام کرنے پر اور اسی طرح کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ آپس میں کاروبار کا معاہدہ ہے، خاندانی معاملات کا معاہدہ ہے، انسان کی زندگی کے اپنے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ایک ذاتی اعتباری حیثیت سے ہے، تو اس میں ان قسموں کے کھانے کی اجازت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسمیں جن کو تم پختہ کر لو اور پھر اگر وہ تم ان کو مکمل نہیں کرو گے، ان کی اگر تم پاسداری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ بھی فرمائے گا۔ اور یہاں تک ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے، جب تو نے میرا نام اٹھا لیا تھا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم، رب کی قسم، تو نے وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو نے وہ کام مکمل کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس قابل ہی نہیں تھا جب تو نے میری ذات پر ایمان رکھا اور مجھے درمیان میں شامل کیا تو میرے نام کی لاج ہی نہیں رکھی؟ میرے نام، اللہ فرمائے گا میرا نام اس قابل ہی نہیں تھا کہ میرے نام کی تو لاج رکھتا۔ تو برادران محترم، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر قسم اٹھائیں اللہ کی تو ایک تو دینی معاملات ہوں جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، انسان کی مسلمان کی ایمانی کیفیت کو متزلزل بچانے کے لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام، اس کے حلف، اس کی قسم اٹھائی جائے جس میں کسی قسم کی کباط نہیں، لیکن وہ قسم پختہ ہونی چاہیے، اور اس پر جو ہے اس کو مکمل کرنے کا بھی انسان مکمل آخری حد تک جانا چاہیے انسان کو۔ اور اگر ایسی قسم توڑ بیٹھے تو پھر اس کا اگر کفارہ ہے، کفارہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قسموں پر جو ہے مواخذہ اور گرفت فرماتا ہے۔ یہ ہے یمین منعقدہ یا یمین عقد، پکی قسم کی قسمیں۔ مثال کے طور پر حلف نامے جیسے لیے جاتے ہیں، اور اگر اپنے اس حلف کی عہدے داری کی اگر پاسداری نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی اور پکڑ ہوگی جب تک کہ کفارہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد جو ہے ناجائز قسم کی قسمیں ہیں، اور ناجائز قسم کی قسمیں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات کے قسمیں اٹھا لینا۔ سودا نہیں بک رہا، قسم اٹھا لو، سبزی نہیں بک رہی، قسم اٹھا لو۔ قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں اعتبار پیدا ہو جائے، اگلا اس بات پر جو ہے یقین کر لے کہ واقعتاً جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جہاں ایمان کا خطرہ ہو، جہاں کوئی پختہ وعدہ نبھانا ہو، وہاں پر حلف لینا، اللہ کی قسم اٹھانا، یہ چیزیں تو معاملات بہتر ہیں۔ یا جہاں پر ایسے معاملات جہاں انسان کی عزت نفس پر حرف پڑ رہا ہو، انسان کی ذاتی عزت جو ہے وہ سر عام نیلام کی جا رہی ہو، تو وہاں اللہ کی ذات کو اگر کوئی پختہ ارادہ کے ساتھ اس کی ذات کی
جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن باقی جو یمین لغو جسے قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات پہ قسم، بھئی اللہ کی قسم میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، حالانکہ اس انسان اس بات میں کام میں جھوٹا ہے۔ یا سودا بیچنے کے لیے اکثر جو ہمارے ہاں اب جو برکت ختم ہو رہی ہے کہ کاروبار بھی بہت زیادہ ہے، فروخت خرید و فروخت بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مگر اس میں برکت کوئی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ریڈی پہ سودا رکھنے والے بھی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ خربوزہ بیچنے والا وہ بھی کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میٹھا ہے، اور تو اس کے اندر گھس گیا بھئی یہ میٹھا ہے، بھئی یہ تربوز اللہ کی قسم یہ جی بالکل یہ میٹھا ہے، تو ایک چیز تو ہے ہی ویسے ہی مطلب وہ کھلی ہوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی قسموں کو ماننا ہی نہیں چاہیے، ایسی قسم کو سننا ہی نہیں چاہیے، اور بلکہ ایسے شخص سے سودا ہی نہیں لینا چاہیے، ایسے شخص سے چیز خریدنی نہیں چاہیے جو فضول قسم کی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چونکہ یمین لغو کہا ہے قرآن نے اسے کہ یہ ایسی قسمیں ہیں کہ جو بلا ارادہ بلا قصد مسلمان ایسی زبان پر جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے، اور عام گفتگو میں جو ہے اللہ کی ذات کو لے آتا ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ تم پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ فرمانے کا کہ مواخذہ نہیں کرے گا، فرمایا کہ میرا کوئی، اللہ نے فرمایا میرا کوئی اعتبار نہیں ایسے لوگوں پر، ایسے لوگ جو نام ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ میرا نام لے کے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہ تو میں ان کا مواخذہ کروں گا اور نہ قسم سننے والے اس کی بات کا اعتبار کریں۔ یہ بھی فرمانا یہاں سے قرآن کے حکم سے، نہ قسم اٹھانے والا جو ایسا ہے قسم سننے والا اس کی بات کا اعتبار کرے۔ اور حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کبھی قرآن کو کھولنا ہے، نہ کوئی اللہ کے فرامین کو سمجھنا اور سننا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی پڑھا، نہ سیرت پر چلنے کی کوشش کی۔ کمال کی بات ہے، کام تو کرنے والا کرتے کوئی نہیں، اور سودا بیچنے کے لیے، کام چلانے کے لیے، زندگی کے معاملات چلانے کے لیے اللہ یاد آ جاتا ہے، وہاں اللہ کی قسم یاد آ جاتی ہے۔ کتنی ایک بد نصیبی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق رکھنے کی کوشش نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، ایسے لوگ جو ہے، لیکن اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ذات کو دوسرے کے سامنے اچھا بنانے کے لیے، بھئی وہ دیکھو جی یہ جو اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے یہ تو بڑا ہی کو نیک بندہ ہوگا، یہ جو اپنا یہ دکانداری سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، قرآن مجید کی ذات کو، قرآن مجید کو سامنے لے کے آ رہا ہے، تو یہ تو بڑی اعتباری شخصیت ہے۔ سب جھوٹ اور لغو، قرآن اللہ کے حکم کے مطابق یہ ساری لغو ہے، اور فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا سودا بھی بک جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگلے نے تو لینا کہ یار اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا، اس کا سودا بک جائے گا، مگر اس کی برکت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہوگی، ایک رتی برابر بھی برکت نہیں ہوگی، سارا دن پھرتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ایسے افراد سے کہ جو دکاندار ہیں، جو ریڑھی بان ہیں، جو سودا بیچنے والے ہیں، کہ بھائی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا غضب اور ناراضگی کا اظہار فرما دے۔ ہم اپنی زندگیوں میں خواہ مخواہ ان چیزوں کو شیئر نہ کریں، کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے سودے کی خود ہی صفت بیان کر رہا ہے تو یہ خود ہی بڑی اعتباری حیثیت ہے۔ اب میں تو حیران ہوں، میں خود بھی کئی دفعہ یہ خربوزے اور یہ اس طرح کی چیزیں لینے گیا ہوں، تو ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے جی یہ اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے۔ میں بابا جی یہ وڑ کے تسی ویکھیا ٹھیک ہے، بھئی ایسی بات کریں جس کا کوئی نہ کوئی جوڑ ہو، جس کا کوئی ربط ہو، جس کا کوئی استحکام ہو۔
چلیں، یہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ عام ہے، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایسے شخص سے سودا ہی نہ خریدیں جو قسم بیچ کر، اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے سودا خریدنا جو قسم لے کر سودا فروخت کرتا ہو، اس سے سودا خریدا ہی نہ جائے، اس سے سودا، چونکہ اس کا اتنا ہی جھوٹ پر مبنی ہونا کافی ہے کہ وہ اپنا سودا فروخت کرنے کے لیے اللہ کا نام بیچ میں لے کے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آ رہا ہے۔ اب آئیے انسان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے زندگی کے معاملات چلانے کے لیے اور مختلف معاملات کے لیے یہ حلف نامے لینے پڑتے ہیں، حلف نامے لینے پڑتے ہیں، اللہ کی ذات کو درمیان میں لانا پڑتا ہے، ایک اعتباری کیفیت۔ اب ظاہر بات ہے ایک شخص جو ہے بہت بڑے معاملے کو سنبھالنے جا رہا ہے، ایک شخص اپنے خاندان کی جو ہے وہ عزت کو سنبھالنے جا رہا ہے، ایک شخص اپنے زندگی کا سودا کرنے جا رہا ہے، تو وہاں اللہ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ان کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ حلف لے لیا اور قسم توڑ بیٹھے، قسم پوری نہیں کر سکے، تو قرآن نے پھر اس کا ایک راستہ بتایا ہے۔ اسلام کی یہی شان ہے، دین اسلام کی، کہ اسلام نے رخصت ہی رخصت رکھی ہے، رعایت رکھی ہے، تاکہ صاحب ایمان، صاحب اسلام، مسلمان ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے آگے جانے کا راستہ ہی بند کر دیا جائے، اس کے لیے آگے جانے کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر تو ہے ہی نہیں، اور دین کے اندر سختی بھی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تو چاہتا بھی یہ کہ میرے بندو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں، ولا یرید بکم العسر ولا یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ قطعی اپنے بندوں پر سختی اور تنگی نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر قسم توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ کیا قرآن نے بیان کیا ہے، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ۔ سب سے پہلا قسم اگر ٹوٹ جائے، جو قسم اٹھائی تھی کسی وجہ سے، اس کی عہدیداری نہ کر سکے، پاسداری نہ کر سکے، تو سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کتنوں کو؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو واقعتاً مسکین ہوں، جو جن کے پاس زندگی گزارنے کی اصلی ضروریات، زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ضروریات نہ ہوں، ان کے پاس حاجات نہ ہوں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سہولیات نہ دی ہوں، مسکین غریب، ان کو 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی شخص کو جو ہے وہ 10 دفعہ کھانا دے دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا کفارہ من اوسط قسم کا، یہ نہیں کہ مسکین آ جائے، اس کو کہ جی میں نے تو قسم توڑی تھی، میری ٹوٹ گئی قسم، اللہ کی طرف سے میں نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو آپ جو ہے ایک وقت کا کھانا کھا لیں۔ وہ کہے جی میں نے تو روہو مچھلی کھانی ہے، میں نے تو کوئی مرغن کھانا، تو ایسی بات نہیں ہے جی۔ اوسط قسم کا کھانا، جو درمیانہ قسم کا کھانا، وہ 10 مسکینوں کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، ایک رخصت رکھی ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کفارے جتنے بھی ہیں، اب آپ یہ دیکھ لیں یہ فطرانہ، یہ بھی کفارہ ہے، جو فطرانہ ہم روزوں میں ادا کرتے ہیں یہ بھی کفارہ ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھتے ہوئے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، روزے رکھتے ہوئے اونچ نیچ سے مراد کوئی بتقاضۂ بشریت، کوئی چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، انسان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا، انسان نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی، یا کوئی اس کے کوئی ذہنی فکری تکلیف کسی کو پہنچا دی، یا روزے کے جتنے تقاضا جات ہیں ان کو اس مکمل معیار پر انسان نہ رکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ کا ایک تعلق رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فدیہ کفارے کے طور پر ادا کرتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی روزے میں کجی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ غریب کا خیال رکھنا ہے، مستحق کا خیال رکھنا ہے،
مستحق کا، ضرورت مند کا خیال رکھنا ہے۔ تو فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط قسم کا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ما تطعمون، فرمایا اہلیکم او کسوتہم، یا پھر 10 بندوں کو اوسط قسم کا کہ کپڑے خرید کے دے دو۔ اب کوئی غریب غربا ہوگا تو وہ کہے گا یہ 10 بندوں کو کھانا کھلانا تو آسان ہے، ذرا 1000-1200 روپیہ لگ جائے گا۔ اور اگر تکڑا بندہ ہے تو وہ کھانے پہ گزارا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرما دیا کہ وہ 10 مستحق بندوں کو کپڑے خرید کے دے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے تو وہ اس طرف چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس معیار کے مطابق اس سے راضی ہو جائے۔ اور اس سے اگلی بات کیا فرمائی کہ فرمایا او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دے۔ آج کل غلام کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن اہل تفسیر نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جیلوں میں قید ایسے لوگ جو معمولی جرمانوں کی وجہ سے بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ بڑا بندہ تو جتنا بڑا جرم کرے دے پیسے اور باہر آ جا، اور غریب آدمی جو معمولی جرموں کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، یا ناکردہ سزاؤں کو جیلوں کے اندر جو ہے وہ، آج آپ کو پتہ ہے ہمارا عدالتی نظام جس طرح کا ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ جیلوں میں سڑتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ باہر دنداتے پھرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ سے، فطرانے سے، صدقات سے، خیرات سے، ان کفارات سے ایسے لوگوں کو جو 10,000 15,000 20,000 30,000 ان پر جرمانہ عائد ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی ادا کرنے والا ہی نہیں، جا کے وہاں جیلر سے یا جو بھی ایک میکانزم سسٹم ہو وہاں مل کے ادا کر کے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوگا۔ کبھی ہم نے اس مخلوق کے لیے سوچا ہی نہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی جرائم کی وجہ سے یا ناکردہ سزاؤں کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان پر جرمانے عائد ہیں، وہ ادا کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرما دے، اور عرش والا کتنا خوش ہوگا، وہ رب کتنا ہم پر مہربان ہوگا اور اپنی خوشی کا اظہار فرمائے گا۔ اور اگلی بات فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ، ایک کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ اوسط درجے کے کپڑے کسی کو پہنا دے یا کوئی غلام آزاد کر دے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے تو رکھ سکتا ہے نا، 3 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر جو اس نے قسم اٹھائی تھی اور قسم پوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو پختہ قسم کے بھی ہیں، پختہ قسم کے معاملات بھی ہیں، اللہ کو درمیان میں لے آتے ہیں، اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں، قسمیں بھی توڑ بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ رشتہ داروں کے ہاں ہو جاتا ہے جی میں تو اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں، ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے میں تیرے گھر آنا ہی نہیں، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تیرے گھر قدم نہیں چھوڑوں۔ 2-4 دن گزرے، 15-20 دن گزرے، رشتہ دار آ گئے، گوانڈی آ گئے، یار چھڑ دے، جان دے، رہن دے، کوئی بات نہیں۔ مہینہ گزرا، آنا جانا شروع ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یہ اگر کوئی صلح نامہ کروانے آ گیا اور یہ معاملات اللہ کو پسند ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ کیا کرو؟ کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں صلح کر لی لیکن اٹھائی تو قسم تھی، اٹھائی کیا تھی؟ قسم تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھنے پہ آ گیا تو پھر ہم جواب تو سچ دے ہی نہیں سکتے، کبھی بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک تو چھوٹی ایسے فضول باتوں پہ قسم نہیں اٹھانی، اور نہ فضول باتوں پہ قسم اٹھانے والے کا اعتبار نہیں کرنا۔ یہی حضور نے فرمایا کہ بات پہ قسم اٹھانے والا خود ہی بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔